بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے درخواست برائے رخصت بیماری لکھنا سیکھی تھی، آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان درخواست برائے فیس معافی ہے۔ عزیز طلباء، یاد رکھیں کہ اردو کے پرچہ میں مکمل نمبر حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں سے ایک دو یہ ہے کہ جیسے آج بچوں کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی، تو اس بات کو بھی ذہن نشین کریں کہ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، آپ کو پیراگراف بنانے کی سینس نہیں ہے، کس سطر کو کیسے لکھنا ہے، کہاں لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے، یہ باتیں معلوم نہیں تو آپ اچھے مارکس گین نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو درخواست نہم جماعت میں واحد کویشچن ہے کہ جس کو آپ اگر اچھے طریقے سے لکھتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ 10 میں سے 10 نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ ہماری جو اردو کی لیکچر سیریز ہم نے شروع کی ہے، یہ ایک جماعت پری نہم کے لیے انتہائی اہم ویڈیوز ہیں۔ تو بچوں، آپ نے ویڈیوز سکپ کر کے نہیں دیکھنی، مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ چھوٹے نہ۔ جیسے کہ تھم نیل سے ہی واضح تھا کہ آج کی ہماری درخواست کا عنوان درخواست برائے فیس معافی ہے۔ عزیز طلباء، یہ جو آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں، یہ پنجاب میں جتنے بھی بورڈ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس سوال میں مکمل نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کی قواعد النشاء، وہاں پہ جو آپ کو درخواستیں دی گئی ہیں وہ ایک نمونے کے طور پر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چند درخواستوں کے علاوہ کچھ خاکہ درخواستیں بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً جتنی بھی آپ کی درخواستیں ہیں پہلے ان کو کور کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ حصہ نثر، پھر غزل اور نظم کی طرف آئیں گے۔ تو آپ نے ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ چھوٹے نہ۔ آج کی ہماری درخواست یہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو سوال نمبر اوپر لکھ کے دکھایا تھا، یعنی کہ یہ مس تھا تو اس کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا ہے۔ تو ایسے بچوں، یہ ایک یوں کہہ لیں کہ فرضی کویشچن لکھا ہوا ہے، جو بھی آپ کا سوال نمبر ہوگا آپ نے وہی لکھنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ سوال نمبر اور فیس معافی کی درخواست، ان دو لائنوں کو آپ کٹ مارکر کے ساتھ لکھیں۔ اس کے بعد ہماری پہلی سطر ہے: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، سکتہ کی علامت گورنمنٹ ہائی اسکول، سکتہ کی علامت الف، ختمہ کی علامت با، ختمہ کی علامت اور جیم۔ اگر آپ رموز و کاف کو فالو نہیں کریں گے، یہ علامتیں نہیں لگائیں گے، تو آپ اس لائن کا ایک نمبر حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد دوسری لائن دیکھیں تو عنوان کے بعد آپ نے رابطہ کی علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ آج کی ہماری درخواست کا عنوان درخواست برائے فیس معافی ہے، تو آپ نے یہ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جناب علی درمیان میں نہیں لکھنا، جہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بالکل آپ نے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے، اور جناب علی لکھنے کے بعد آپ نے آگے ندایہ کی علامت ضرور لگانی ہے۔ اگر آپ ندایہ کی علامت نہیں لگائیں گے تو جناب علی لکھنے کا آپ کو ایک نمبر نہیں ملے گا۔ اپنی درخواست کا جو ہمارا نفس مضمون ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے۔ یہاں پہ آپ آمدنی بہت کم ہے، بہت قلیل ہے، اس سے بھی مزید اچھے الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں۔
اور اگر کوئی بچہ ایگزام میں بھول جاتا ہے، کوئی لفظ اس وقت کہنے کی پریشانی کی حالت میں کوئی لفظ لکھنا نہیں آتا، عموماً ایسا ہوتا ہے، تو آپ جو آسانی سے اس موضوع کے مطابق ہوگا، پیراگراف کے مطابق ہوگا، آپ اس لفظ کا انتخاب کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اتنے آپ کے الفاظ اچھے اور اپڈیٹ ہوں گے، نئے ہوں گے، پڑھنے والا آپ سے متاثر ہوگا۔ آمدنی بہت کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میرے لیے اسکول فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفس مضمون کو ہمیشہ 2 پیراگراف میں آپ نے لکھنا ہے، تو دیکھیں یہاں تک ہمارا یہ پہلا پیراگراف ہو چکا ہے، آگے دوسرا پیراگراف یہ رہا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اسکول کی فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، خدا آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ یہاں تک ہماری درخواست کا نفس مضمون مکمل ہو چکا ہے۔ جہاں پر آپ کی درخواست کا نفس مضمون مکمل ہو، اس سے نیچے والی سطر پہ، نیچے والی لائن پہ آپ عین نوازش ہوگی لکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ عین نوازش نہ تو آپ لائن کے شروع میں لکھیں گے، نہ مڈ میں، بلکہ آخر پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں دیکھیں تو 5 دسمبر 2024 لکھا ہوا ہے، اور آپ جہاں پہ آپ عین نوازش ہوگی لکھیں گے، اس لائن سے نیچے آپ لکھیں گے درخواست گزار، اور درخواست گزار جس لائن کے اوپر لکھیں گے اسی لائن کے دوسری جانب آپ تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ لکھتے وقت چند باتیں یاد رکھیں کہ جو گنتی کے اعداد ہوں گے وہ آپ نے اردو گنتی کے لکھنے ہوں گے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ لکھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مہینہ جو ہے وہ آپ نے اردو میں ہی لکھنا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں تو تاریخ میں 5 دسمبر 2024 لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے 5 آگے ختمہ کی علامت، دسمبر 2024 اور سن عیسوی کی علامت یہ لگانی ہے، تو اس کا بھی 1 نمبر ہوگا۔ اس کے بعد درخواست گزار کے نیچے آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان، اور نیچے آخر پہ لام ختمہ کی علامت، میم ختمہ کی علامت اور نون۔ درخواست لکھتے وقت نہ تو آپ نے اپنے اسکول کا نام شو کرنا ہوتا ہے، نہ علاقے کا، نہ شہر کا، اور نہ ہی اپنا نام، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ اپنے اسکول میں درخواست دیتے ہیں چھٹی کی، فیس معافی کی، بیماری کی، تو اس پہ آپ اپنے اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا نام بھی، رول نمبر بھی، سیکشن وغیرہ بھی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو کوئی قدغن نہیں۔ لیکن بورڈ کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر آپ کا آج کے ہمارے لیکچر کے متعلق کوئی بھی کویشچن ہو، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Please subscribe my channel.